السلام علیکم بچوں، آج ہمارا عنوان ہے سورہ انفال، اور اس سورہ کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ سورہ کے شان نزول کو سمجھ سکیں اور غزوہ بدر کے اہم واقعات اور اللہ کے انعامات کو جو اس پروردگار نے اس جنگ میں نازل کیے ان کے بارے میں جان سکیں۔ سورہ انفال کا مختصر تعارف۔ سورہ انفال میں 75 آیات ہیں، 10 رکوع ہیں، 5080 حروف ہیں، اس میں 1075 کلمات ہیں۔ اس کا مقام نزول مدینہ منورہ ہے اور انفال کے معنی ہیں مال غنیمت۔ سورہ انفال کے حصے، یعنی سورہ انفال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے کے 3 اسباق کہہ لیجئے یا 3 حصے کہہ لیجئے، یعنی ہر حصے کے مزید 3 حصے ہیں جو کہ اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ الدرس الاول یعنی آیات 1 سے 28۔ اب اس 1 سے 28 آیات میں آپ اس کو 3 حصوں میں پڑھیں گے، یعنی 1 سے 10 آیات، پھر 11 سے 19 آیات اور پھر 20 سے 28 آیات، اور ان آیات میں یا ان حصوں میں کیا واقعات، کیا باتیں بیان کی گئی ہیں وہ آپ یہاں پر سمجھیں گے۔ الدرس الثانی یا الدرس الثانی، اس میں آیات 29 سے 58 ہیں، اور الدرس الثالث یعنی تیسرا حصہ، اس میں آیات 59 یعنی 59 سے 75 ہیں۔ ان تمام حصوں میں 3 مزید حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ الدرس الاول یعنی پہلے سبق کا پہلا حصہ، جس میں 1 سے 10 آیات۔ اس 1 سے 10 آیات میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یعنی اس سورہ انفال کی جو ابتدا کر رہا ہے وہ انفال کے لفظ سے کر رہا ہے، یعنی پروردگار کہہ رہا ہے یسألونک عن الانفال، یعنی اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے محمد، مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کریں گے یا دریافت کریں گے تو کہہ دینا کہ یہ مال غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے یا اس کا حصہ ہے۔ دوسرا، اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کر رہا ہے۔ مومنوں کی صفات یعنی وہ مومن جو ایمان لائے اور اللہ کے حکم پر اور اس کے رسول کے حکم پر چلے اور اس سے ڈرتے رہے، ان مومنوں کی خوبیوں کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ وہ مومن کیسے ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل ڈر جاتا ہے، خدا کے خوف سے وہ ڈر جاتے ہیں، اور جب پروردگار کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ مومن ایسے ہیں کہ جو اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو روحانی اور جسمانی اعتبار سے، روحانی اور جسمانی طریقوں سے، یعنی ان کو پاک و پاکیزہ رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے نماز کو ادا کرتے ہیں۔ وہ مومن ایسے ہیں کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس کو نیک کاموں کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر 2 گروہوں سے مراد، یعنی 2 گروہوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اوپر ایک ریفرنس ویڈیو میں آپ نے سنا کہ 2 گروہوں سے مراد کیا ہے۔ ایک اس میں ابو جہل کا گروہ ہے اور دوسرا ابو سفیان کا گروہ ہے۔ ابو سفیان کا گروہ یعنی جو کہ تجارتی مال اور تجارتی سامان لے کر آ رہا تھا، اور ابو جہل کا گروہ کون سا گروہ ہے؟ جو کہ صرف اس نے سنا کہ مسلمان جو ہیں وہ حملہ کر رہے ہیں یا حملہ کرنے والے ہیں، تو اس نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور لشکر کو 1000 اپنے لشکر کو تیار کر کے وہ ابو سفیان کی مدد کے لیے پہنچا۔ تو یہاں پر ان 2 گروہوں سے مراد یہ دونوں لشکر ہیں۔ آیت نمبر 11 سے 19۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے انعامات کا ذکر کر رہا ہے کہ جو اس نے مسلمانوں پر میدان جنگ میں نازل کی، کہ سب سے پہلے اس نے مسلمانوں کو نیند کی ٹھنڈی چادر اڑائی کہ جس میں مسلمان سکون کے ساتھ سو گئے،
اور اس کے بعد جب جنگ کا دن آیا تو اس وقت وہ مسلمان حشاش بشاش تھے، اور پھر مسلمانوں پر فرشتوں کو نازل کیا اور بارش برسائی۔ اللہ تعالیٰ ان انعامات کا ذکر کر رہا ہے اور مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ ان انعامات کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی۔ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مقابلے کی ہدایات بیان فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اے اہل ایمان، جب بھی میدان جنگ میں جاؤ اور کفار سے تمہارا سامنا ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، کیونکہ اس میدان جنگ میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو پیٹھ دکھا کر اور یا بیچ راستے میں چھوڑ کر چل دیے تھے۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ بالکل اس طرح سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور اگر تم ایسا کرو گے تو سمجھو کہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے اور یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر پروردگار کفار کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے کافرو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح حاصل کر لو تو فتح تمہارے پاس آ چکی ہے، لیکن جو تم افعال کر رہے ہو، جو تم کام کر رہے ہو، جو تم منافقت پھیلا رہے ہو یا جو کچھ بھی اس طرح کے غلط کام کر رہے ہو، اگر تم اس سے باز آ جاؤ اور نافرمانی چھوڑ دو تو پھر ہم تمہیں عذاب نہیں کریں گے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہیں یقیناً عذاب بھی ملے گا، اور چاہے تمہاری جماعت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی تعداد میں کثیر کیوں نہ ہو، وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ شرد دواب کا ذکر کر رہا ہے۔ شرد دواب سے مراد ہے بدترین جانور، اور پروردگار عالم نے بدترین جانور ان کو کہا ہے جو گونگے اور بہرے ہیں۔ اصل میں پروردگار عالم یہاں پر ان کافروں سے مخاطب ہے، ان کافروں کے لیے کہتا ہے، ان کافروں کے لیے فرماتا ہے، کیونکہ وہ کافر سب کچھ حق جانتے ہوئے بھی جب بات حق کہنے کی آتی ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں اور ایسے بن جاتے ہیں کہ جیسے کچھ جانتے ہی نہیں۔ تو ایسے کافروں کو پروردگار عالم نے شرد دواب کہا ہے کہ وہ بالکل گونگے اور بہرے کے موافق ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ یہاں پر خیانت کا ذکر کر رہا ہے۔ خیانت کرنے والے کو خائن کہتے ہیں، اور پروردگار عالم یہاں پر ان لوگوں سے مخاطب ہے کہ جن کو کہہ رہا ہے، اور خاص کر کے اہل ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ خدا اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ خیانت مال کی بھی ہوتی ہے، خیانت راز کی بھی ہوتی ہے، اور خیانت عہد کی بھی ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا اور اس کو پورا نہ کیا تو وہ بھی خیانت ہے، اور اگر آپ کو کسی نے کوئی راز بتایا، کوئی اپنی بات بتائی اور آپ نے اس کو چھپایا نہیں، کسی اور کے آگے اس کو افشاں کر دیا یعنی ظاہر کر دیا، تو وہ بھی خیانت ہے۔ اور مال کی خیانت تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی نے کوئی مال رکھوایا اور اس میں سے کمی کر دینا، وہ خیانت کہلاتی ہے۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ نہ اپنی امانتوں میں کوئی خیانت کرو، اور نہ اللہ اور رسول نے جو امانتیں تم تک اگر رکھوائی ہیں یا کوئی بھی بات اگر امانت کے طور پر رکھوائی ہے یا کہی ہے تو اس کی پاسداری کرو، اور تم ان سب باتوں کو جانتے ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ریڈیو سلیبس میں سورہ انفال جو ہے وہ شامل کی گئی ہے، اور سورہ انفال آپ دوبارہ سے پڑھ رہے ہیں، تو یہاں تک جو کچھ بھی آپ کو سمجھایا گیا، جو کچھ بھی اسباب یا اس کا شان نزول آپ کو سمجھایا گیا، امید ہے کہ آپ کو یہ سب سمجھ آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ پھر اگلی لیکچر میں یا اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔